اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ سورہ ملک ہے، 29واں پارہ ہے، اس سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے بہت سے نام ہیں، اور پہلی آیت مبارکہ میں لفظ ملک مذکور ہے، جس کا مطلب ہے سلطنت اور بادشاہت۔ تو اس مناسبت سے اس کو سورہ ملک کہتے ہیں، اور اس کی پہلی آیت کے شروع میں لفظ تبارک ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ تبارک کہتے ہیں۔ اور یہ سورہ مبارکہ عذاب قبر سے نجات دینے والی اور عذاب سے بچانے والی ہے اور عذاب کو روکنے والی ہے۔ تو اس مناسبت سے سورہ مبارکہ کو منجیہ، واقعہ اور مانعہ بھی کہتے ہیں۔ اور یہ سورہ مبارکہ اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے گی، اور اس لیے اسے سورہ مجادلہ کہتے ہیں، اور قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی، تو اس لیے اسے سورہ شافیہ کہتے ہیں۔ اس کے بکثرت فضائل حدیث میں مذکور ہیں، تو چند فضائل میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے ایک جگہ اپنا خیمہ نصب کیا، وہاں ایک قبر تھی اور انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہاں قبر ہے۔ اچانک انہیں پتہ چلا کہ یہ ایک قبر ہے اور اس میں ایک آدمی سورہ ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے سورہ ملک مکمل کر لی۔ وہ صحابی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نادانستہ طور پر ایک قبر پر خیمہ لگا لیا، اچانک مجھے معلوم ہوا یہ قبر ہے اور اس میں ایک آدمی سورہ ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے وہ سورت مکمل کر لی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صورت جو ہے نا، یہ عذاب قبر کو روکنے والی ہے اور اس سے نجات دینے والی ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں 30 آیتوں کی ایک صورت ہے، وہ اپنے تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرے گی، یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا، اور وہ سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ اور اسی طرح فرمایا، سورۃ تبارک اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی، یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل فرما دے گی۔ اور اسی طرح فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ بے شک کتاب اللہ میں ایک ایسی صورت میں پاتا ہوں جس کی 30 آیتیں ہیں، جو شخص سوتے وقت اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے گا تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 30 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اس کے 30 درجات بلند کیے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس پر اپنے پر پھیلا دیتا ہے، اور وہ اس آدمی کے بیدار ہونے تک ہر چیز سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ سورت مجادلہ یعنی بحث کرنے والی ہے، جو اپنی تلاوت کرنے والے کے لیے قبر میں بحث کرتی ہے، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن کی حقانیت، حشر نشر اور قیامت کے دن اعمال کی جزا و سزا کو انتہائی مؤثر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اور سورہ مبارکہ میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، سلطنت اور قدرت کے بارے میں فرمایا اور بتایا کہ زندگی اور موت کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے کر تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو علم میں ہے ازل سے ہی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان فرماتا ہے تاکہ قیامت والے دن کو یہ نہ کہہ سکے کہ یا اللہ مجھے تو خواہ جہنم میں ڈال دیا ہے اور فلاں کو خواہ جنت میں ڈال دیا، تو یہ لوگوں کو بتانے کے لیے اس کا مقصد ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے آثار بیان کیے ہیں کہ اس نے کسی سابقہ مثال کے بغیر ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے، اور ان آسمانوں میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں ہے، انہیں ستاروں سے مزین کیا، اور ان ستاروں کے ذریعہ آسمان کی طرف چڑھنے والوں شیطانوں کو مارا جاتا ہے۔ اور اس کی قدرت کے آثار میں سے یہ ہے کہ اس نے کافروں کے لیے جہنم کا دردناک عذاب تیار کیا ہے، اور ایمان والوں کو مغفرت اور اجر عظیم کی بشارت عطا فرمائی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر اور پوشیدہ ہر چیز کو بڑے اچھے انداز سے جانتا ہے، اور پھر ان نعمتوں کو بیان کیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو عطا فرمائی ہیں، تاکہ اس نعمت کو پہچان کر تو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کریں۔ اور پھر اس کے بعد کفار مکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے،
کہ اگر اللہ تعالیٰ جس کی حکومت زمین و آسمان میں ہر جگہ ہے، اللہ تمہیں زمین میں دھنسا دے تو پھر تم کیا کر لو گے؟ اللہ تمہارا رزق روک لے پھر تم کیا کرو گے؟ اللہ تمہارا پانی لے جائے پھر تم کیا کرو گے؟ تو یہ تمام باتیں ذکر فرمائی. اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرمائی ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قد کذب الذین من قبلہم فکیف کان نکیر. تو ان اہل مکہ سے پہلے بھی لوگوں نے انبیاء کو جھٹلایا، تو میرا انکار کرنا کیسے ہوا؟ یعنی میرا انکار کرنے کا ان کو پہلے قوموں کو بھی نقصان ہوا، ان کو بھی نقصان ہی ہوگا. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اور جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کا ذکر فرمایا ہے کہ آنکھ دل کان عطا فرمائے ہیں، اور دو مثالیں جو ہیں وہ ذکر فرما کے نہ مومن اور کافر کا حال واضح کیا ہے، الٹا چلنے والا اور سیدھا چلنے والا. تو کہ جو مومن ہے اس کی مثال ہے کہ وہ سیدھا چلتا ہے، اور جو کافر ہے وہ منہ کے بل جھک کر ٹیڑھا چلتا ہے. اس کے بعد جو آیات ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو جھٹلانے والوں کا انجام کا ذکر فرمایا ہے اور عذاب سے ڈرایا ہے کہ بتا دو صحیح تمہارا پانی زمین میں دھنس جائے تو کون ہے تمہارے نکاح کے سامنے بہتا ہوا پانی لا دے؟ تو یہ اللہ کی عظیم ذات ہے کہ جو کہ زمین سے پانی نکالتی ہے تمہارے لیے، اور تاکہ تم اسے پیو، تمہارے جانور اس کو پئیں اور تم بھوکے پیاسے نہ مر جاؤ. اس کے بعد سورہ قلم ہے اور یہ مکی صورت ہے. اس کی پہلی آیت میں لفظ قلم مذکور ہے، تو اس لیے اس کو سورہ قلم کہتے ہیں. اس کو ابتدا چونکہ حرف مقطعات میں سے نون سے ہو رہی ہے اس لیے اس کو سورہ نون بھی کہتے ہیں. تو کافروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون کہا، تو اللہ تعالیٰ نے قلم اور اس کے لکھے ہوئے کی قسم کا ذکر کر کے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار کے اس الزام کی نفی فرمائی ہے، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا اجر و ثواب کی بشارت عطا فرمائی ہے اور تسلی دی ہے کہ بے شک آپ عظمت اور بزرگی والے اخلاق پر ہیں. انک لعلی خلق عظیم، آپ بڑی شان والے اخلاق پر ہیں. اور اس کے بعد مجموعی طور پر کفار کے 16 اور جس کافر نے گستاخی کی اس کے 10 عیب بیان کیے گئے ہیں. 10 عیب اس آیت مبارکہ میں، ان آیات مبارکہ میں اس کے بیان کیے گئے ہیں. تو فرمایا کہ ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے، وہ بھی دیکھ لیں گے کہ جو آپ کو مجنون کہتے ہیں تو مجنون کون ہے. تو فرمایا کہ آپ ان جھوٹوں کی بات ہرگز نہ مانیں. ان کی آرزو ہے کہ آپ نرمی اختیار کریں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، لیکن آپ نے ان کی باتوں پر نرمی اختیار نہیں کرنی. ان کے خلاف، ان کے لیے آپ نے سافٹ کارنر نہیں رکھنا بلکہ ان پر سختی فرمانی ہے. تو سب سے پہلے فرمایا کہ وہ جھوٹی قسمیں کھانے والا اور بہت ذلیل ہے. اس کے بعد فرمایا کہ وہ تانے دینے والا اور چلتا پھرتا چغل خور ہے، بھلائی سے بہت روکنے والا اور حد سے بڑھنے والا ہے، سخت گناہگار ہے، بہت بد مزاج ہے. اور ان سب کے بعد یہ کہ اس کی اصل میں خطا ہے، چونکہ کچھ مال اور بیٹے رکھتا ہے، اس لیے جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی تو وہ کہتا ہے یہ اگلوں کی کہانیاں ہیں. تو فرمایا جو یہ باتیں کہتا ہے اس کو ہم سزا کیا دیں گے؟ اچھا یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جمہور مفسرین کے نزدیک یہ آیت مبارکہ نا ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. یہ آیات اس میں جو صاف ذکر کیے گئے نا یہ اس کے ذکر کیے گئے ہیں. تو کہ وہ جھوٹی قسمیں کھاتا تھا، تانے دیتا تھا، چغل خوری کرتا تھا اور یہ تمام وہ گناہ کیا کرتا تھا. تو فرمایا کہ اس کو ہم سزا یہ دیں گے سناسمہ علی الخرطوم، ہم اس کے سور جیسی تھوتنی پر داغ لگائیں گے، یعنی اس کا چہرہ بگاڑ دیں گے اور اس کی بدباطنی کی جو علامت ہے نا اس کے چہرے پر نمودار ہو جائے گی اور یہ اس کے لیے آر کا سبب ہوگی. اور یہ خبر دنیا میں اس طرح پوری ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عیوب بیان کر کے اسے ایسا ذلیل اور رسوا کیا کہ جس طرح داغ کبھی ختم نہیں ہوتا اس لیے اس کی ذلت بھی کبھی ختم نہیں ہو رہا. آخرت میں بھی اس کو جو بہت زیادہ ذلت والا عذاب ہوگا، کیونکہ وہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا تھا اور جو قرآن مجید کو پچھلے لوگوں کی کہانیاں کہا کرتا تھا. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا اتلم بعد ذالک زنیم، ان کے بڑا بد مزاج ہے، اور اس کے بعد ہے کہ اس کی اصل میں خطا ہے
تو یہ آیت نازل ہونے کے بعد نا ولید بن مغیرہ نے اپنی ماں سے جا کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں 10 باتیں بیان کی ہیں، ان میں سے 9 کے بارے میں تو میں جانتا ہوں جو مجھ میں موجود ہیں، لیکن ان کی یہ بات اس کا حال مجھے معلوم نہیں، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ اصل میں حقیقت کیا ہے، ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ اس پر اس کی ماں نے کہا کہ تیرا باپ نہ مرد تھا، اس لیے مجھے اندیشہ ہوا جب وہ مر جائے گا تو اس کا مال دوسرے لوگ لے جائیں گے، تو اس چیز سے بچنے کے لیے میں نے ایک چرواہے کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے اور تم اس سے چرواہے کی اولاد ہو۔ تو فرمایا کہ ہم نے اہل مکہ کو آزمائش میں ڈالا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمائش میں ڈالا تھا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ ہم صبح سویرے اس کے پھل توڑ لائیں گے اور انشاءاللہ نہیں کہا، تو آپ کے رب کی طرف سے ایک پھرنے والا عذاب آگ اس باغ پر پھر گیا، جب ابھی وہ سوئے ہوئے تھے تو باغ سخت اندھیری رات کی طرح ہو گیا، انہوں نے صبح ہوتے ہی ایک دوسرے کو پکارا، اگر تمہیں فصل کاٹنی ہے تو تم صبح سویرے اپنی کھیتی کی طرف چلو۔ پھر جب وہ روانہ ہوئے اور چپکے چپکے ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں نہ آنے پائے، اور وہ اپنے اس فیصلے پر قادر جانتے ہوئے اپنے آپ کو اس فیصلے پر، تو وہ صبح سویرے چلے۔ پھر جب انہوں نے اس جلے ہوئے باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں، ہمارے باغ تو بڑا سرسبز تھا۔ پھر کہنے لگے نہیں نہیں، ہم تو محروم ہیں۔ ان میں سے جو بہتر تھا وہ کہنے لگا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کرو اللہ کی، کیونکہ ہمارا رب پاک ہے، ہم ہی ظالم ہیں، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ پھر وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور ایک دم متوجہ اور کہنے لگے ہائے ہماری تباہی، بے شک ہم بڑے سرکش لوگ تھے، امید ہے ہمارا رب ہمیں اس تباہ شدہ باغ کے بدلے بہتر باغ عطا فرما دے، ہم اللہ کی بارگاہ میں امیدوار ہیں، امیدوار کرم ہیں۔ تو ہمارے سرکشوں کے لیے ایسا ہی عذاب ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو اعمال پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا جو اعمال ہوتے ہیں ان کسی کام کے نہیں ہوتے ہیں، تو فرمایا اگر وہ جانے تو ان کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے۔ تو یہ مثال کفار مکہ کے سامنے باغ والوں کی بیان کی ہے، جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، حقداروں کو ان کا حق نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ نے باغ کو جلا کے خاک میں کر دیا اور بالکل جلا دیا، اور انہیں بتایا کہ جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے، اللہ کے حکم کی مخالفت کرے تو اس کے لیے بھی ایسی سزا ہوتی ہے، لہٰذا وہ ہوش میں آئیں، اپنا انجام خود سوچ لیں۔ دنیا کی سزا اتنی دردناک ہوتی ہے کہ جب انسان سے اس کی کوئی چیز کھو جائے تو اتنا غمگین ہوتا ہے، تو پھر آخرت میں اس کے پاس کیا ہوگا جب اس کے سارے اعمال جو ہیں وہ جو کہ کام ہی آخرت میں اعمال آنے ہیں، ساری اس کی جمع پونجی ختم ہو جائے، اس کے سامنے برباد ہو جائے تو وہ کیا کرے گا۔ اس کے بعد بتایا کہ کافروں کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ ایمان والے اور جو کافر ہیں وہ برابر ہیں، فنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں جیسا کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہے، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں کیا تم کوئی آسمانی کتاب پڑھتے ہو کہ اس نے تمہارے لیے جو کوئی ضروری ہے وہ پسند کر لیتے ہو، یا تمہارے لیے ہم پر قیامت تک پہنچنے والے کچھ عہد و پیمان ہیں کہ بے شک تمہارے لیے ضرور وہی کچھ ہے جس کا تم اپنے لیے فیصلہ کرتے ہو، یعنی فرمایا کہ جو تم اپنے لیے کہہ رہے ہو وہ کچھ نہیں تمہیں ملنا، بلکہ جو اللہ نے فیصلہ کر دیا تم تک وہی پہنچنا ہے۔ اس کے بعد جو آیات ہیں اس میں حشر والے دن کافروں کی ذلت و رسوائی بیان کی گئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کافروں کی طرف سے پہنچنے والے جو عذاب اذیتیں تھیں ان پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا۔ فاصبر لحکم ربی کا فلا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم، اور یونس علیہ السلام کا ذکر کیا کہ یونس علیہ السلام جو اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے تھے، تو اس کے بعد پھر ان کی قوم نے بھی توبہ کر لی تھی، تو یونس علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے پھر رہائی دے دی تھی۔ اور آخر جو آیات ہے نا اس میں کفار کے حسد اور انات کا ذکر کیا گیا اور بتایا کہ نبی پاک علیہ السلام تمام جہانوں کے لیے شرف کا باعث ہیں، تو آپ کی طرف جنون کی نسبت کرنا یہ کس طرح سے درست ہو سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو عرب کے لوگ ہیں نا ان میں سے بعض لوگ نظر لگانے میں بڑے مشہور تھے، اور ان کی حالت یہ تھی کہ دعویٰ کر کے نظر لگاتے تھے، اور جس چیز کو انہوں نے نقصان پہنچانے کے ارادے سے دیکھا ہوتا تھا نا تو وہ چیز دیکھتے ہی ہلاک ہو جاتی تھی۔ ایسے بہت سے واقعات ان کے تجربے میں آ چکے تھے، اس لیے کافروں نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگائیں، تو ان لوگوں نے حضور علیہ السلام کو بڑی تیز نگاہوں سے دیکھا اور کہا ہم نے اب تک ایسا آدمی نہیں دیکھا، نہ ایسی دلیلیں دیکھی ہیں۔ تو ان لوگوں کا کسی چیز کو دیکھ کر حیرت کرنا ہی ستم ہوتا تھا، لیکن ان کی تمام جدوجہد ان کی طرف سے دن رات کی جانے والی سازشوں اور فریب کاریوں کی طرف بیکار ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جو سازش سے محفوظ رکھا اور ارشاد فرمایا اور تحقیق کافر ہے کہ کافر قریب ہے کہ آپ کو گرا دے نظریں لگا کر جب وہ قرآن سنتے ہیں اور آپ کے بارے میں کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہیں، حالانکہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے سراپا نصیحت ہے۔ تو پتہ چلا کہ نظر واقعی لگ جاتی ہے، حدیث میں بھی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ کسی بھی کسٹم میں، کسی بھی ملک میں
جو ہے نا نظر کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کرتا. سب نے اس کے بچاؤ کے لیے اور اس کو نظر کو دور کرنے کے لیے اپنے الگ طرح کے ہی جو میتھڈز ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں. اس کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کرتا. بہت کم ہوں گے جو کرتے ہوں گے, لیکن اس کو سارے ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور سب کے مختلف اس کو نظر کو دور کرنے کے طریقے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا نظر کا لگ جانا درست ہے, یہ حق ہے. اور فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جاتی ہے تو وہ نظر ہوتی ہے. اور جب تم سے آزاد ہونے کا کہا جائے تو دھو, یعنی ایک نظر اتارنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب معلوم ہو کہ فلاں بندے کی نظر لگی ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ وضو کرو اور جو چھینٹے ہیں نا فلاں بندے پر مارو, تو اسے نظر اتر جاتی ہے. یہ ایک طریقہ ہے اور اسے اختیار کرنے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے. اور نظر کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر کا اثر یہاں تک ہوتا ہے کہ آدمی کو قبر میں داخل کر دیتا ہے اور اونٹ کو ہنڈیاں میں داخل کر دیتا ہے. اور یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ نظر بد کے علاج کے لیے بڑی فائدہ مند ہے. تو فرمایا کہ جس کو نظر لگے اس پر یہ آیت مبارکہ پڑھ کے دم کیجیے. بہت سے لوگ ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ نظر لگ گئی تو کیسے اتاریں. حدیث میں بھی دعائیں مذکور ہیں اور یہ آیت جو ہے قرآنی آیت یہاں پر مذکور ہے, اس کو بھی پڑھا جائے تو انشاءاللہ العزیز پڑھ کے دم کیا جائے تو نظر اتر جائے گی. آگے سورہ حاقہ ہے. حاقہ یہ مکی صورت ہے. حاقہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس کا معنی ہے یقینی طور پر واقع ہونے والی, اور اس کی ابتدا سورہ حاقہ سے ہوئی ہے, اس لیے اس کو حاقہ کہتے ہیں. اس کا مرکزی مضمون ہے کہ اس میں قیامت کی ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں اور قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ظاہر ہونا فرمایا ہے. اور فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے تمام الزامات سے بری ہیں. ابتدا میں بتایا کہ قیامت کا واقع ہونا یقینی اور قطعی کام ہے. اس کی دہشت اور ہولناکیوں اور شدت کا کوئی بھی جو اندازہ نہیں لگا سکتا. کفار مکہ کو نصیحت کرنے کے لیے قوم عاد اور قوم سمود کا انجام بیان کیا گیا اور بتایا کہ وہ دیگر جرائم کے علاوہ دلوں کو ہلا دینے والی قیامت کو بھی جھٹلایا کرتے تھے. اور فرعون اور ان سے پہلے جو الٹ جانے والی بستیاں ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سخت گرفت کے ساتھ پکڑا. اور پھر فرمایا کہ جو لوگ نوح علیہ السلام پر ایمان لائے انہیں اللہ تعالیٰ نے کشتی میں سوار کر کے طوفان کے عذاب سے بچا لیا, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی کو باقی رکھا. اس کے بعد قیامت کے دن کی چند ہولناکیاں ذکر فرمائی ہیں کہ جو پہاڑ اور زمین اٹھا کر ایک ہی بار میں چورا چورا کر دیے جائیں گے. اس دن برپا ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی. آسمان پھٹ جائے گا, اس دن بالکل کمزور ہو جائے گا. فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے. اس دن آپ کے رب کے عرش کو 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائیں گے. اس دن تم سب اس حال میں پیش کیے جاؤ گے, تمہارا کوئی بھی راز چھپا ہوا نہیں ہوگا. تو جسے کتاب دائیں ہاتھ میں دی جائے گی وہ خوشی سے اسے لے گا اور کہے گا لو میرا نامہ اعمال پڑھو. اور مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب سے دوچار ہوں گا, تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا, جنت کے بے پایا گلشن میں ہوگا جس کے گچھے جھکے ہوئے ہیں. فرمایا جا کر کھاؤ پیو خوب مزے سے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ دنوں میں آگے بھیجے. اور جو کافر ہوگا اس کا نامہ اعمال اسے بائیں ہاتھ سے دیا جائے گا, بائیں طرف دیا جائے گا, بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. تو وہ حسرت سے کہے گا کہ کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا اور مجھے علم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا جائے گا. کاش موت ہی میرا کام تمام کر دیتی, میرا مال میرے کسی کام نہ آیا, میری ساری قوت اور حجت جو ہے وہ ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد اسے جہنم میں باندھ کے پھینک دیا جائے گا. اور پھر سورہ مبارکہ میں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا ہے, اور ان کے جو اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں, اور جو قرآن مجید ہے آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے انہ لقول رسول کریم, یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے, کسی شاعر مجنون کا اور کاہن کا کلام نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اسے نازل فرمایا ہے. اور اس کے بعد پھر آخر میں دلیل کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے سچے رسول ہیں, اور آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو ہدایت سنانے کے لیے تشریف لے کر آئے ہیں. اور جب قیامت کا دن آئے گا تو اس دن کوئی بھی کسی کو نہیں بچا سکے گا. اور قرآن پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے. نصیحت تو سب کے لیے, لیکن نصیحت قبول وہی کرتے ہیں جو پرہیزگار ہیں. اور کافروں کے لیے حسرت ہے کیونکہ اس میں ان کے لیے عذابات کا ذکر ہے. اس کے بعد سورہ معارج ہے. سورہ معارج مکی صورت ہے.
معارج کا معنی ہوتا ہے بلندیاں، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 3 میں معارج کا لفظ مذکور ہے، تو اس مناسبت سے اس کا نام سورہ معارج رکھا گیا ہے۔ سورہ مبارکہ کی ابتدا میں بتایا کہ کافر جس دن کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کے جلد نازل ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر واقع ہوگا اور کوئی بھی اسے ٹالنے والا نہیں ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سے یہاں پر یہ جو فرمایا کہ قیامت کا دن ہے اس کی مقدار 50,000 برس ہوگی، تو یہ کافروں کے لیے ہوگی، اہل ایمان کے لیے جو اور متقین اور پرہیزگاروں کے لیے وہ صرف ایک فرض نماز کے جتنا سے ان کو وہ دن ہوگا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر صبر کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے، اور پھر بتایا کہ قیامت، جہنم اور اس کے عذابات کس قدر ہولناک ہیں اور کیا کیا اس دن جو نظارے ہوں گے۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ اب بندہ اپنی بیوی سے، بھائی سے، اپنے خاندان سے اور سب چیزوں سے دور بھاگے گا، سب کو اپنی پرواہ ہوگی، نفسی نفسی کا عالم جو ہے نا وہ پڑا ہوا ہوگا۔ پھر انسان کے بارے میں فرمایا کہ انسان کم ظرف پیدا کیا گیا ہے کہ جب اسے کوئی ناگوار حالت پیش آتی ہے تو وہ اس پر صبر نہیں کرتا، اور جب اسے مال ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کرتا ہے۔ اور مسلمانوں کے پھر وہ اوصاف ذکر کیے ہیں ان کے جو ان کو کافروں سے ممتاز کرتے ہیں کہ الا المصلین، مگر وہ جو نماز ادا کرتے ہیں اور اپنی نمازوں پر ہمیشہ اختیار کرتے ہیں، اپنے اموال میں سے ایک معلوم حق ہے اس کے لیے جو مانگے، اور جو مانگ نہ سکے تو محروم رہے، ان کو وہ دیتے ہیں، اور روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں اور اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور پھر وہ اپنی جو شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو جنتی گلشنوں میں ہوں گے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کافروں کی سرزنش کرتے ہوئے کہ یہ آپ کی طرف گھور گھور کر دیکھتے ہیں دائیں بائیں اور جانب سے، اور گروہ در گروہ کیا ان میں سے ہر یہ شخص یہ طمع رکھتا ہے کہ اسے جنت کے گلشن میں داخل کیا جائے۔ ہرگز نہیں، بے شک ہم نے انہیں اس چیز کے لیے بنایا جسے وہ جانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرق اور مغرب ان سب کی مشارق اور مغارب کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ بے شک ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ان کے بدلے میں ہم بہتر لوگ لے آئیں۔ تو پھر نبی پاک علیہ السلام کو تسلی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان کے سامنے ان کا اخروی انجام بیان کر دیجئے کہ قیامت والے دن یہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے، گویا وہ نشانوں کی طرف دوڑے جا رہے ہیں، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اور یہ وہ دن ہوگا کہ جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ نوح ہے۔ سورہ نوح بھی مکی صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، تو اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام نوح رکھا گیا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں ہی نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور انہوں نے اپنی قوم کو بت پرستی چھوڑ دینے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ ان کے سامنے آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے طرح طرح کے دلائل پیش کیے، لیکن جواباً انہوں نے کیا کیا کہ جعلوا اصابعهم فی آذانہم، انہوں نے جو اپنی انگلیاں سے اپنے کانوں میں ٹھونس لیں اور کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیے اور ضد سے کام لیا اور پوری ڈٹائی کے ساتھ تکبر کیا۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے انہیں بلند آواز سے ایمان کی طرف بلایا، پھر میں نے ان کو اعلانیہ دعوت دی، پوشیدہ دعوت دی، ہر طرح سے دعوت دی، اور ان کو میں نے یہ بھی کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب کے بارگاہ میں معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ جب تم معافی مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس معافی بھی تمہیں عطا فرمائے گا، تم پہ بھی نعمتیں بھی فرمائے گا، تم پہ موسلا دھار بارش برسائے گا، تمہاری مدد فرمائے گا، مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہارے لیے جنت کے گلشن بنا دے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو یہ اللہ تمہیں یہ ساری نعمتیں عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے استغفار کو اپنے لیے ضروری قرار دیا، اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر چیز کا ایک سلوشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کیا جائے۔
اولاد کے حصول کے لیے، بارش کی طلب کے لیے، تنگ دستی سے نجات کے لیے، پیداوار کی کثرت کے لیے استغفار کرنا، یہ بہت مجرب قرآنی عمل ہے۔ حضرت امام حسن ایک مرتبہ حضرت معاویہ کے پاس تشریف لے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ملازم نے کہا، میں مالدار آدمی ہوں مگر میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جس سے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، استغفار پڑھا کرو۔ اس نے استغفار کی، یہاں تک کہ کثرت کی کہ روزانہ 700 مرتبہ استغفار پڑھنے لگا۔ اس کی برکت سے اس شخص کے ہاں 10 بیٹے ہوئے۔ جب یہ بات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ تو نے امام حسن سے یہ کیوں نہ دریافت کیا کہ یہ عمل حضور نے کہاں سے فرمایا ہے۔ دوسری مرتبہ جب اس کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو اس نے پوچھا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو نے حضرت حود علیہ السلام کا قول نہیں سنا جو انہوں نے فرمایا تھا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّةٍ، اور نور علیہ السلام کو یہ ارشاد نہیں سنا یُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا، بیٹا بھی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے بارش کی قلت کی شکایت کی تو آپ نے اسے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ نے اسے بھی یہی حکم دیا۔ پھر تیسرا آیا، اس نے نسل کم ہونے کی شکایت کی، آپ نے اسے بھی یہ فرمایا۔ پھر چوتھا آیا، اس نے زمین میں پیداوار کم ہونے کی شکایت کی تو آپ نے اسے بھی یہ فرمایا۔ حضرت زبی بن صبیر رحمۃ اللہ علیہ جو کہ وہاں حاضر تھے، انہوں نے عرض کیا، آپ کے پاس جو بھی بندہ آیا آپ نے سے ہر ایک کو جو ہے مختلف حاجتیں پیش کرنے پر ایک ہی جواب دیا، استغفار کر دو۔ آپ نے ان کے سامنے یہ والی آیات پڑھی کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ دعوت دی اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ان کو یاد دلائیں کہ پروردگار عالم نے تم پر یہ نعمتیں نازل فرمائی ہیں اور تم ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہو، اور نعمتوں کا جو تقاضا تو یہی ہے کہ تم اس ذات پاک پر ایمان لے کر آؤ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور یہ نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ تو جب 900 سال سے زیادہ عرصے تک دعوت دیتے رہے، قوم کی جو ہے اپنی سرکشی سے باز نہ آئی، تو نوح علیہ السلام نے پھر قوم کی ہٹ درمی کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ اب ان کا معاملہ تیرے سپرد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی قوم پر جو طوفان کا عذاب بھیجا اور وہ لوگ سارے کے سارے ڈبو کر ہلاک کر دیے گئے۔ اس کے بعد سورہ جن ہے۔ سورہ جن مکی صورت ہے اور اس میں جو ہے جنات کے ایک واقعے کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو سنا تو اس کے بعد وہ ایمان لے کر آئے، تو اس بات کا یہاں پر ذکر ہے اور لفظ جن بھی اس میں ہے، تو اس مناسبت سے اس کا نام سورہ جن ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں بیان فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی زبان اقدس سے قرآن مجید کی تلاوت سن کر جنات کا ایک گروہ آپ پر ایمان لے آیا اور اس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور یہ اعلان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیوی اور اولاد سے پاک ہے۔ تو یہ آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ فرما دیں میری طرف وہی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے میری تلاوت توجہ سے سنی تو انہوں نے کہا ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ آپ اپنے صحابہ کے سامنے جنات کا واقعہ ظاہر فرما دیں اور یہ بھی بات بیان فرما دیں کہ جس طرح وہ انسانوں کی طرف آپ مبعوث کیے گئے ہیں، اس طرح جنات کی طرف بھی مبعوث کیے گئے ہیں تاکہ کفار قریش کو معلوم ہو جائے کہ جنات اپنی سرکشی کے باوجود جب قرآن مجید سنتے ہیں تو اس کے اعجاز کو پہچان لیتے ہیں اور اس پر ایمان لے آتے ہیں، جبکہ انسان ہونے کے باوجود ان کی حالت جنات سے بھی کئی گنا بری ہے۔ تو ان آیات میں فرمایا کہ آپ لوگوں سے فرما دیں کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ نصیبین کے کچھ جنوں نے مکہ اور طائف کے درمیان نخلا کے مقام پر فجر کی نماز میں میری تلاوت کو غور سے سنا۔ انہوں نے اپنی قوم میں جا کر کہا ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو کہ فصاحت و بلاغت میں، مضامین کی خوبی اور معنی کی بلندی میں ایسا نادر ہے کہ مخلوق کا کوئی کلام اس سے نسبت نہیں رکھتا، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ توحید کے راستے کی طرف بلاتا ہے
تو ہم اس قرآن پر ایمان لے آئے ہیں، فآمنا بھی، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، ولن نشرک بربنا احدا، اور اب ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ان جنات کا ذکر سورہ احقاف میں بھی کیا گیا ہے، اور یہ جنات کی تعداد 9 ذکر کی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر جنات نے جب قرآن سنا تو اللہ کی وحدانیت اور ایمان سے واقف ہوئے، تو وہ اس اعتقادی غلطی سے بھی آگاہ ہوئے جو کہ کافر انسان اور جنات اللہ تعالیٰ کے بارے میں کرتے تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو اولاد اختیار کی ہے یا بیوی اختیار کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، یعنی ان کے نزدیک جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیوی ٹھہرائے، اولاد ٹھہرائے، وہ احمق ہے، اس میں عقل نہیں ہے۔ اور فرمایا اس کے بعد وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، تو انہوں نے کہا کہ ہم ان تمام باتوں کی تصدیق اس لیے کرتے تھے کہ جو وہ کافر اللہ کی شان کے بارے میں کہتے تھے، ان کے ہم یہ سمجھتے تھے کہ کوئی اللہ کی ذات پہ جھوٹ کیسے باندھ سکتا ہے، تو اس لیے ان کی بات ہم مان لیا کرتے تھے، لیکن اب ہم ان تمام باتوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اور دور جاہلیت میں عرب کے لوگ جب سفر کرتے اور کسی چٹیل میدان میں انہیں شام ہو جاتی تو وہ کہتے ہیں ہم اس جگہ کے شریر جنات سے ان کے سردار کی پناہ چاہتے ہیں، اس طرح اس کی رات امن سے گزر جاتی۔ انسانوں کے اسی عمل پر اشارہ کرتے ہوئے ان جنات نے اپنی قوم سے کہا کہ آدمیوں میں سے کچھ مرد جنوں میں سے کچھ مردوں کی پناہ لیتے تھے، تو انہوں نے جنوں کی سرکشی میں اضافہ کر دیا۔ یعنی جب جنات نے انسانوں کی یہ حالت دیکھی تو وہ سمجھے کہ ہم میں بڑی قدرت ہے، کیونکہ مخلوق میں سب سے بہتر یعنی انسان بھی ہمارے حاجت مند ہیں۔ انسانوں کے اسی عمل کی وجہ سے جنات میں سرکشی بڑھی اور وہ شیطانوں کی پیروی کرنے لگے، ان کے وصف سے قبول کرنے لگے اور ان کی طرف زیادہ راغب ہو گئے۔ اور انہوں نے پھر یہ جو اپنے تکبر میں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز کوئی رسول نہیں بھیجے گا، تو فرمایا کہ اے کفار قریش، جنات بھی تمہاری طرح یہی گمان کیا کرتے تھے کہ اللہ ہرگز کسی کو مرنے کے بعد نہیں اٹھائے گا اور اللہ تعالیٰ کوئی رسول نہیں بھیجے گا، لیکن یہ جنات نے جب اقرار کر لیا ہے تو تمہیں اقرار کرتے ہوئے کیا تکلیف ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جنات نے کہا کہ ہم نے اپنی عادت کے مطابق آسمان والوں کے کلام کو سننے کے لیے آسمان دنیا پر جانا چاہا، تو اسے یوں پایا کہ فرشتوں کا سخت پیرا ہم نے پایا اور آگ کی چنگاریوں سے اسے بھر دیا گیا ہے تاکہ جنات کو آسمان والوں کی باتیں سننے کے لیے آسمان تک پہنچنے سے روکا جائے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کو تشریف آوری سے پہلے آسمان نے فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے وہ پہرے اور آگ کی چنگاریوں سے خالی جگہوں پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام کی جب تشریف آوری ہوئی تو وہ جگہیں بھی بھر دی گئیں۔ تو اب جو کوئی بھی سننے کی کوشش کرے گا تو وہ اپنی طاق میں ستارے کی صورت میں آگ کا شعلہ پائے گا جس سے اس کو مارا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جن آسمانوں کی طرف چڑھتے انتہائی غور سے وہی سنتے اور ایک کلمہ سن کے 9 کلمے اپنی طرف سے ملا لیتے تھے۔ ایک کلمہ تو حق کا ہوتا لیکن جو اضافہ کرتے وہ باطل کا ہوتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آپ کے مبعوث ہونے کے بعد انہیں وہاں جانے سے بھی روک دیا گیا۔ انہوں نے یہ معاملہ ابلیس سے ذکر کیا کہ اس سے پہلے انہیں ستاروں سے نہیں مارا جاتا تھا۔ ابلیس نے کہا ضرور زمینوں کا نیا واقعہ رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ رکاوٹ آئی ہے۔ اس نے لشکر بھیجا، انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کو پہاڑوں کے درمیان یا مکہ میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یا پھر اس لشکر نے ابلیس سے ملاقات کر کے یہ بات اسے بتائی کہ یہی وہ بات ہے جو نئی زمین میں رونما ہوئی ہے۔ اس کے بعد کہا کہ وَأَنَّ لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ اس کے حوالے سے 3 قول ہیں کہ یہ کس نے کہا۔ پہلے تو یہ کہ ایمان قبول کرنے والے جنات کو یہ ڈر ہوا کہ زمین پر رہنے والے بہت سارے لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس پر انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ جس قرآن پر ہم ایمان لائے ہیں زمین پر رہنے والے اس کا انکار کرتے ہیں یا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسرا قول ہے کہ ابلیس نے کہا ہوگا ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری اس بندش و روک سے اللہ تعالیٰ نے زمین والوں پر عذاب نازل ہونے کا ارادہ فرمایا ہے یا ان کی طرف کسی رسول کو بھیجنے کا ارادہ ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ جنات نے آقا کریم علیہ السلام کی تلاوت سننے سے پہلے آپس میں کہا ہم نہیں جانتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی طرف بھیج کے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا برائی چاہی گئی ہے کہ لوگ انہیں جھٹلائیں تو وہ اپنے جھٹلانے کی وجہ سے سابقہ امتوں کی طرح ہلاک ہو جائیں اور اگر ایمان لیں تو ہدایت پا جائیں۔
اس کے بعد فرمایا کہ جنوں میں سے ہم میں سے کچھ نیک بھی ہوتے ہیں، کچھ مختلف راہوں پر گامزن ہیں، یعنی نیک بھی ہوتے ہیں اور جو شریر بھی ہوتے ہیں. اور کہا کہ ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم زمین میں رہتے ہوئے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور بھاگ کر اس کے قبضے سے کبھی باہر نہیں نکل سکتے. اور یہ کہ ہم نے قرآن سنا اور اس پر ایمان لیا، تو جو اپنے رب پر ایمان لائے اسے نہ کسی کمی کا خوف ہے، نہ ہی کسی زیادتی کا اندیشہ ہے، یعنی اس پہ کسی قسم کا کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اور پھر انہوں نے یہی کہا ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں، کچھ ظالم ہیں، تو جو فرما بردار بنے اس نے بھلائی کا راستہ اختیار کیا، جو ظالم رہے تو وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. اور پھر آقا کریم علیہ السلام سے فرمایا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان کے مجھے یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر انسان اسلام کے راستے سیدھے راستے پر ہوں اور ایمان لیں تو ہم انہیں دنیا میں بھی وسیع رزق عطا فرمائیں گے اور انہیں وافر پانی عطا فرمائیں گے. اور پھر فرمایا کہ یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کی بھی عبادت نہ کرو، یعنی اللہ کے ہی حضور سر جھکاؤ. اور جب اللہ کے بندے رسول کریم اس کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو قریب تک جنات ان پر کتار در کتار جمع ہو جاتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ پیارے حبیب علیہ السلام آپ فرمائے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا. اور آپ فرما دیجیے ماذ تمہارے کسی نقصان اور بھلائی کا مالک نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو مختار کل بنایا ہے، آپ اللہ کی عطا سے مختار کل ہیں. اور اس کے بعد پھر جو منافقین اور کافر ہیں اور نافرمان ہیں ان کے لیے عذابات کا ذکر فرمایا، اور کہ وہ عذاب جو ہے وہ لازمی آئے گا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مدت مقرر کی ہوئی ہے. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ذاتی اور ازلی ابدی علم جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے اللہ تعالیٰ نے پسند فرما لی ہے، یقیناً اللہ نے سب رسولوں کو ہی پسند فرمایا، تو اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو اپنے غیب میں سے حصہ عطا فرماتا ہے. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو رسول ہیں ان کو اللہ علم غیب عطا فرماتا ہے اور سب رسولوں کے آگے پیچھے پہلا مقرر فرما دیا تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے ہیں، اور جو کچھ ان کے پاس ہے سب اس کے علم میں ہے، اس نے ہر چیز کی گنتی کر رکھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ رسولوں کی ہر طرف فرشتوں کا پہرا اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات اختلاط سے محفوظ رکھ کر پہنچا دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو وہ سب کچھ معلوم ہے جو ان رسولوں اور فرشتوں کے پاس ہے، تو ان امور میں سے کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ پر مخفی نہیں ہے. اس کے بعد سورہ مزمل ہے. سورہ مزمل مکی صورت ہے. مزمل کا مطلب ہے چادر اوڑھنے والا، اور اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا ہے، تو اس مناسبت سے اس کا نام سورہ مزمل ہے. تو اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے خوبصورت اور لطف و کرم والے انداز میں خطاب فرمایا ہے، یا ایھا المزمل، چادر کی جھرمٹ مارنے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو رات کے کچھ حصے میں عبادت کرنے اور خوب ٹھہر ٹھہر کے قرآن مجید پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور ہمیں بھی قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کر سمجھ کر پڑھنا چاہیے، جو 120 کی سپیڈ پر اتنا تیز نہیں پڑھنا چاہیے کہ سمجھ ہی کچھ نہ آئے. اور پھر فرمایا کہ عنقریب ہم آپ پر انتہائی عظمت اور جلالت والا قابل قدر جو کلام ہے نا وہ نازل فرمائیں گے. اور پھر فرمایا کہ دن کے مقابلے میں رات کی جو عبادت ہوتی ہے نا اس میں زیادہ دل جمعی ہوتی ہے. اور پھر کافروں کی طرف سے آپ کو جو ایذا پہنچتے تھے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کی تلقین کی ہے، اور فرمایا کہ جو لوگ آپ کو قرآن مجید کو جھٹلا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے نمٹ لے گا. پھر جہنم کے عذابات کا ذکر فرمایا ہے، قیامت کے دن کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر جو عذابات ہوں گے قیامت کے دن. اور کفار مکہ کو بتایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف رسول بھیجے اسی طرح اللہ نے تمہاری طرف بھی ایک رسول بھیجے ہیں. تو جیسے فرعون نے جب جھٹلایا تو اسے سخت عذاب میں مبتلا کیا گیا تھا، تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آ سکتا ہے. اور فرمائیے قرآن مجید نصیحت ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم نصیحت اور ہدایت کا راستہ اختیار کرو. اور پھر دنیا اور آخرت کے عذاب سے ڈرانے والی آیات جو وہ مخلوق کے لیے نصیحت ہیں ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا جو چاہے ان سے
نصیحت حاصل کرے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں سے جتنا حصہ آسان ہو سکے وہ پڑھو، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور امت سے تہجد کی فرضیت یہاں سے منسوخ ہو گئی، اور عبادت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا فرمائی اور فرمایا فقرؤ ما تیسر منہ، تو جتنا قرآن کا حصہ تمہارے لیے آسان ہو وہ پڑھ لیا کرو، اور فرمایا کہ اللہ سے اپنے لیے آگے بھلائی بھیجو، نیکی کا کام کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا نہایت ہی مہربان ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ مدثر۔ سورہ مدثر بھی مکی صورت ہے، اور اس کی پہلی جو آیت مبارکہ میں لفظ مدثر مذکور ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ مدثر کہا جاتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے تبلیغ دین کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی ہے، اور کافروں کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر آپ کو صبر کرنے کے لیے فرمایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں اس میں ولید بن مغیرہ کی مذمت بیان کی گئی ہے، اس کے دردناک عذاب کے بارے میں فرمایا کہ ذرنی ومن خلقت وحیدہ، اسے میرے حوالے کر دیجئے جسے میں نے تنہا پیدا کیا ہے۔ یہ ولید بن مغیرہ تھا، یہ اپنی قوم میں وحید کے لقب سے یعنی یکتا کے لقب سے مشہور تھا۔ تو یہ پھر آگے جو آیات ہیں یہ ساری اس کے بارے میں نازل ہوئیں کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف سے اس انتقام لینے کے لیے میں کافی ہوں، جس سے میں نے اس کی ماں کے پیٹ سے مال اور اولاد کے بغیر پیدا کیا، پھر میں نے اس پر انعام کیا، اور پھر بھی وہ لالچ کرتا رہا کہ میں اسے اور دوں، تو فرمایا وہ میری آیتوں کا دشمن ہے، ان قریب اسے میں آگ کے پہاڑ پر یعنی سعود نامی پہاڑ پر میں اسے چڑھاؤں گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بہت ساری جو نعمتیں ہیں وہ عطا کی تھیں، اسے کھیتیاں عطا کی، کثیر مویشی عطا کی، تجارتوں سے وسیع مال دیا، اور 10 بیٹے دیے جو کہ ہر وقت اس کے سامنے حاضر باش رہتے تھے، وہ بنینا شہودا، اور اسے ہر وقت اس کے سامنے حاضر رہنے والے بیٹے عطا فرمائے۔ لیکن اس کے باوجود اس نے یہ تمام نعمتوں کے باوجود اور عزت و مرتبہ جو اسے قوم میں ملا تھا، اس کے باوجود اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ وہ کہا کرتا تھا کہ مجھے اور مال ملے، یعنی مال اتنا ملا ہوا تھا لیکن پھر بھی وہ حرص کیا کرتا تھا ان کہ اسے مال اور اولاد زیادہ دیا جائے۔ تو فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اور آج کے بعد اس کے کفر کے ہوتے ہوئے اس کی نعمتوں میں بالکل بھی اضافہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں فرمائے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میری آیتوں سے دشمنی رکھتا تھا اور اس کا انکار کیا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ پہلے لوگوں سے نقل کیا ہوا ہے، یہ جادو ہے، انسان کا کلام ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے جو عذابات ہیں اس کا ذکر فرمایا کہ اسے جہنم میں کس طرح سے عذاب دیا جائے گا۔ اور جہنم کے محافظوں کی تعداد کا ذکر فرمایا کہ علیہا 19 اس پہ 19 فرشتے مقرر ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چاند اور رات اور صبح کی قسم کھا کے فرمایا کہ دوزخ یہ بہت بری چیز ہے، اس لیے سب کو اس سے بچنا چاہیے ہے۔ اس کے بعد بتایا کہ جو ہر بندہ ہے نا وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، کل نفس بما کسبت رہینہ، وہ خود ذمہ دار ہے۔ اور جو پھر جو دائیں بجانے والے ہیں وہ جنت کے گلشنوں میں ایک دوسرے سے مجرموں کے بارے میں دریافت کریں گے کہ وہ کس وجہ سے دوزخ میں گئے ہیں، تو پھر وہ دوزخی کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم باطل سوچ میں شریک ہوا کرتے تھے، یعنی برے مشورے ہم کیا کرتے تھے۔ تو اس کے بارے میں وہ گفتگو جو ان کے درمیان ہوگی اس کا ذکر کیا جائے گا، اس سے ان کو شفاعت کوئی بھی فائدہ نہیں دے گی۔ فرمایا نے کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں، تو فرمایا گویا وہ بدکے ہوئے جنگلی گدھے ہیں۔ تو مشرکوں کی نادانی اور بیوقوفی بیان کی گئی ہے کہ جس طرح شیر سے خوفزدہ ہو کر گدھا بھاگتا ہے، اسی طرح یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلاوت سن کر، قرآن مجید سن کر ان سے بھاگتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ قیامہ ہے، اور سورہ قیامہ بھی مکی صورت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کی قسم ارشاد فرمائی ہے ابتدا میں، اس لیے اس کو سورہ قیامہ کہتے ہیں اس مناسبت سے۔ تو ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کی قسم کھائی ہے، نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے، اور
مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والوں کا رد کیا ہے، اور فرمایا کیا انسان یہ گمان کرتے ہیں ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے، ضرور کریں گے، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کے پور پور کو درست کریں، بلکہ نام نہاد انسان نے چاہتا کہ وہ قیامت کا انکار کرے، اور یہ انکار کرتے ہوئے پوچھتا قیامت کب آئے گی، تو اللہ نے پھر قیامت کی جو نشانیاں بیان کی ہیں، اس کی ہولناکی بیان کی گئی ہے کہ آنکھیں جو ہیں وہ دہشت اور حیرت زدہ ہو جائیں گی، چاند طریق ہو جائے گا اور سورج اور چاند کو اس دن ملا دیا جائے گا۔ نفس لوامہ اس نفس کو کہتے ہیں جو کہ انسان کو ملامت کرے، اس کے نیکیاں بھی کی ہوں تو اسے جو ہے وہ ملامت کرے اس کی کوتاہیوں کی وجہ سے، تو کہ تم مرنے کے بعد ضرور اٹھنے والے ہو، تو یہ نفس ہے جو انسان کو ملامت کرتا ہے اس کی کوتاہیوں پر، تاکہ انسان پھر نیکی کے راستے کی طرف چل پڑے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ آپ یاد کرنے کی جلدی میں قرآن مجید نازل ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان مبارک کو حرکت نہیں دیں، اسے جمع کرنا اور اسے جو پڑھانا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی ذمہ کرم پر ہے۔ تو آپ پھر جب ہم جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے پڑھیں تو آپ اس کی قرات سنیں، پھر اس کی باریکیاں واضح کرنا ہمارے ذمہ سے ہے، اور پھر کافروں کے بارے میں فرمایا کہ دنیا سے محبت رکھتے ہیں، آخرت کو برا جانتے ہیں، اور پھر اہل ایمان کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کے چہرے قیامت والے دن چمک رہے ہوں گے، اور وہ اپنے رب کے دیدار میں محو ہوں گے، یعنی جسے پتہ چلا کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا جائے گا، اور سب سے بڑی محرومی قیامت والے دن یہی ہوگی کہ بندے کو دیدار الہی سے محروم کر دیا جائے، جیسے کہ سورہ مطففین میں ذکر ہے کہ کلا انہم یومئذ عن ربہم لمحجوبون، کہ قیامت والے دن وہ اپنے رب سے رب کی زیارت نہیں کر سکیں گے، تو یہ سب سے بڑی محرومی ہوگی جو کہ قیامت والے دن ہوگی۔ اس کے بعد پھر جو کافر ہیں ان کے چہرے قیامت والے دن بگڑے ہوئے ہوں گے، اور قیامت کے دن کے احوال دیکھ کر یقین ہو جائے گا کہ اب رب کے ساتھ اب ان کے ساتھ پیٹھ توڑ دینے والا سلوک اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا۔ اور اس کے بعد نزاع کی سختیاں اور ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں، اور فرمایا کہ قیامت کے دن بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی چلنا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی ان سب کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اِلیٰ ربک یومئذ المساق، آپ کے رب کی طرف ہی اس دن چلنا ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ ذات جس نے انسان کو ایک پانی کی بوند سے پیدا فرمایا ہے، تو وہ پروردگار اسے دوبارہ سے کیوں پیدا نہیں فرما سکتا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے، ہر صورت میں قادر ہے۔ اس کے بعد سورۃ دہر ہے، سورۃ دہر مدنی سورت ہے، اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت مبارکہ میں لفظ دہر مذکور ہے، اس لیے اس کو سورۃ دہر کہتے ہیں، اور لمبے زمانے کو عربی میں دہر کہتے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کا ایک نام انسان بھی ہے کیونکہ اس کی دوسری آیت مبارکہ میں لفظ انسان بھی مذکور ہے۔ اور پہلی آیت مبارکہ میں بھی لفظ انسان مذکور ہے، تو اس لیے اسے یہ کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید کا تو موضوع ہی انسان ہے۔ تو شروع میں انسان کی تخلیق کی ابتدا کے بارے میں بتایا اور بتایا کہ اس کا امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا، کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو ایک مخلوق مادہ حیات سے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، نبتلیہ، تاکہ اس کا امتحان لیں، وجعلناہ سمیعا بصیرا، تو ہم نے اس لیے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا۔ پھر انسانوں کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، اما شاکرا و اما کفورا، کہ ایک شکر گزار اور دوسرا ناشکر ہوتے ہیں، اور جو پھر نیک کار ہوتے ہیں اور شکر گزار کرنے والے ہوتے ہیں ان کو جنت میں داخل کیا جاتا ہے، اور جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں وہ جہنم میں جاتے ہیں۔ جو کافروں کے لیے زنجیریں توق بھڑکتی آگ ہے، اور جو اہل ایمان ہیں، نیک ہیں، وہ جنتی جام پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، اور ان کی خصوصیات بیان کی کہ وہ اللہ کی محبت میں مسکینوں، یتیموں، قیدیوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، ان سے کسی قسم کے بدلے کی تمنا نہیں رکھا کرتے تھے، بلکہ روز قیامت کا خوف رکھا کرتے تھے، تو پھر ان کو اس کا جو اجر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت والے دن عطا فرمایا۔
اس کے بعد تمام رکوع میں جو آخر تک ان کے بارے میں جو نعمتیں ان کو عطا کی جائیں گی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر قرآن کریم بتدریج نازل کیا ہے، تو آپ علیہ السلام کفار کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر صبر کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صبح و شام ذکر کیجیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ سجدہ کیجیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کیجیے، اس کی تسبیح بیان کیجیے، اور دنیا کی فانی نعمتوں سے محبت کرنے اور آخرت کی ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں کو ترک کرنے کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور جو لوگ کفر اور عناد اختیار کرتے ہیں ان کے لیے وعید کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اور آخر میں بتایا کہ قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اِنَّ هَٰذِهِ تَذْکِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِیلًا، جو چاہے جو ہے وہ نصیحت حاصل کر کے اپنے رب کے راستہ اختیار کر کے درست راستے پر چل جائے، اور فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرما کر اپنی نعمتیں عطا فرما کر درست راستے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور اسے پھر جنتی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد سورہ مرسلات ہے۔ سورہ مرسلات مکی صورت ہے، اور اس کا نام مرسلات رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جو پہلی آیت ہے اس میں مرسلات کا لفظ مذکور ہے، اور جنہیں لگاتار بھیجا جاتا ہے انہیں عربی میں مرسلات کہتے ہیں، جیسے ہوائیں، فرشتے، گھوڑے وغیرہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مکہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غار میں تھے، اس وقت آپ علیہ السلام پر سورہ مرسلات نازل ہوئی۔ ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے جو منہ مبارک سے سن کر اس سورہ مبارکہ کو یاد کیا، اور نبی پاک علیہ السلام کا دہن اقدس اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سے تر تھا کہ اچانک ایک سانپ نکل آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سانپ کو مار دو۔ ہم اس کو مارنے کے لیے لپکے تو وہ بھاگ گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تمہارے شر سے بچایا گیا جس طرح تم اس کے شر سے بچائے گئے۔ تو یہ سورۃ مبارکہ غار مینا میں غار اور والمرسلات کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میری والدہ ام الفضل نے مجھے والمرسلاتی عرفن پڑھتے ہوئے سنا تو کہا اے میرے بیٹے تم نے اپنی تلاوت کے ذریعے مجھے یہ صورت یاد کروا دی ہے، اور یہ آخری صورت ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، جسے آپ نماز مغرب میں پڑھا کرتے تھے۔ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مرنے کے بعد زندہ کیے جانے پر کلام کیا گیا ہے، اور آخرت کے احوال بیان کیے گئے ہیں، اور ابتدا میں 5 صفات کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ قیامت نے ضرور واقع ہونا ہے۔ فرمایا قسم ان ہواؤں کی جو لگاتار بھیجی جاتی ہیں، پھر جو بہت تیز چلتی ہیں اور بادلوں کو خوب پھیلا دیتی ہیں، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی آیتوں کی قسم، پھر جو ان فرشتوں کی قسم جو وہی لے کر آتے ہیں، حجت قائم کرنے اور ڈرانے کے لیے لے کر آتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا انما توعدون لواقع، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ واقع ہو کر ہی رہیں گی، اور یعنی قیامت ضرور واقع ہو کے رہے گی۔ اور اس دن جو کافر ہیں وہ جہنم کا عذاب لازمی طور پر دیکھ لیں گے، فیصلے کا دن لازمی طور پر دیکھ لیں گے، اور اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی بربادی ہے۔ اور پھر علامات قیامت یہ ذکر فرمائی، اور سابقہ امتوں کے ہلاک ہونے کے بارے میں فرمایا کہ ہم مجرموں کے ساتھ ایسے ہی کیا کرتے ہیں۔ اور پھر انسان کی تخلیق کے ابتدائی جو مراحل ہیں وہ ذکر فرمایا کہ حقیر پانی سے پیدا کیا، اور اسے محفوظ جگہ میں کیا ہم نے نہیں رکھا ایک مدت مقرر تک، پھر ہم نے ایک اندازہ مقرر کیا، اور کہ ہم کیا ہی خوب اندازے مقرر کرنے والے ہیں، اور پھر جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے یہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کا انکار کرنے والوں کو عذاب سے ڈرایا ہے، اور قیامت کے دن کافروں کے عذاب کی کیفیت بیان کی ہے کہ اس دن اہل ایمان کو ملنے والی جو نعمتیں ہیں ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ یہ تمام جو رکوع میں یہ انہی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور کافروں کے لیے خرابی کا ذکر فرمایا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو متقین ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو چشموں اور نعمتوں اور سایوں میں رکھے گا، اور وہ جو اپنی پسندیدہ چیزیں ہیں وہ وہاں پر نوش کریں گے۔ اور آخر میں کفار کے اعمال پر ان کی سرزنش کی گئی ہے کہ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو اس سے جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ اور فرمایا کہ کافر اگر قرآن مجید پر ایمان نہیں لاتے تو پھر فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، تو اس کے بعد پھر کس کتاب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔
الحمدللہ پارہ نمبر 29 مکمل ہوا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.